یہ بڑے اونچے مقام والے لوگ ہیں، اور یہ بھی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل للہ اہل، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اہل ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اہل ہے۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیوی نہیں، کچھ نہیں، لیکن پھر بھی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حافظ جو آج بنے ہیں کتنے بن گئے ہیں، اور کتنے بن کر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور قیامت تک کتنے بنتے رہیں گے، وہ تمام کے تمام اللہ کے گھر والے ہیں، اللہ کے کتب والے ہیں۔ تو ہمیں ان بچوں کی قدر کرنی چاہیے، ان حفاظ کرام کی قدر کرنی چاہیے۔ روحانیا ریحانیا نبیا تقیا نقیا ولیا دریا شمسیا قمریا بدریا بشیرا نذیرا احمد حامدا محمودا وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن کو پڑھا اور پھر قرآن کو لوگوں کو سکھایا، وہ تم میں سب سے بہتر آدمی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ٹوٹ جاتا ہے ہر شیشہ پتھر کی چوٹ سے، ٹوٹ جاتا ہے ہر شیشہ پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ لٹ چکا ہے تیرا ایمان رہزن کے ہاتھ سے، چکا ہے ایمان رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، ایمان تیرا بچا لے وہ سجدہ تلاش کر۔ لگ چکی ہے ہر شخص میں عداوت کی آگ، لگ چکی ہے ہر شخص میں عداوت کی آگ، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ سر کو جھکائے گھٹنے ٹکائے بیٹھا ہوا ہے کیوں، سر کو جھکائے گھٹنے ٹکائے بیٹھا ہوا ہے کیوں، ظالم کے ظلم کو ختم کر دے وہ عادل تلاش کر۔ محترم قابل صد احترام علماء کرام، عزیز طلباء کرام اور میرے محترم بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، وقت ہمارے پاس کم ہے، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کی چند باتیں چند حدیث آپ کے سامنے میں عرض کر دوں۔ تقریباً 11 بجے کا وقت ہے، میرے بعد بھی انشاءاللہ حضرت مولانا انیس صاحب بیان فرمائیں گے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ 16 بچوں نے اس مدرسے میں مدرسہ حسینیہ میں حفظ کیا ہے، اس کی تکمیل کی ہے، بڑی مبارک یہ مجلس ہے، بڑی بابرکت یہ مجلس ہے، جس میں حفاظ کرام کی دستار بندی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، ان کے مدرسین کو، اس مدرسے کو، ان کے ماں باپ کو دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرمائیں۔ بچے کے حافظ ہونے پر جو جو اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو بیان فرمائے ہیں وہ تمام کے تمام انعامات ان سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ لکل مقام مقال، ہر جگہ کے لیے کوئی بات ہوتی ہے۔ آج یہ بچے ہمارے دولے ہیں، اس مجلس کے دولے ہیں، انہی بچوں کی برکت سے آج ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور آج مجھے بولنے کی آپ کے سامنے اللہ توفیق نصیب فرما رہا ہے۔ انہی بچوں کے بارے میں، انہی حفاظ کے بارے میں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مچل گئے۔ صحابہ کرام کیونکہ نیکیوں کی طرف لپکنے والے تھے اور نیکیوں کے خواہاں تھے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مچل گئے، تڑپ گئے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، اے نبی اللہ، کون اللہ کے خاص بندے ہیں؟ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفاظ کرام، یہ بڑے اونچے مقام والے لوگ ہیں۔ اور یہ بھی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للہ اہل، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اہل ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اہل ہے۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیوی نہیں، کچھ نہیں، لیکن پھر بھی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حافظ جو آج بنے ہیں کتنے بن گئے ہیں، اور کتنے بن کر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور قیامت تک کتنے بنتے رہیں گے، وہ تمام کے تمام اللہ کے گھر والے ہیں، اللہ کے کتب والے ہیں۔ تو ہمیں ان بچوں کی قدر کرنی چاہیے، ان حفاظ کرام کی قدر کرنی چاہیے۔ ابھی ہمارے حافظ زبیر نے ایک شکایت کی آپ کے سامنے کہ یہ جو جن بچوں نے یہ پروگرام پیش کیا، نہ معلوم کتنے دنوں سے یہ پروگرام وہ یاد کر رہے ہوں گے، محنت کر رہے ہوں گے۔ اتنی قربانیوں کے بعد جب انہوں نے پروگرام پیش کیا، یہ بچے جو حافظ بنے ہیں 16 بچے، 3 4 سال سے بیچارے قرآن کو یاد کر رہے تھے، اپنے ماں باپ سے دور تھے، ماں باپ نے اپنے لختے جگروں کو ان مدرسوں کو سونپ دیا تھا، یہ علماء کرام ان کے پیچھے محنت کر رہے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے کوئی انعام نہیں آیا۔ ہمارے یہاں تو ایک جلسہ ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے کا انعام ہو جاتا ہے، وہ ان کی کیپیسٹی کے مطابق دیتے ہیں، ہم ہماری استطاعت کے مطابق اور طاقت کے مطابق دینا چاہیے، کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ریس کراتے تھے گھوڑوں کی، جو جیت جاتا تھا آگے نکل جاتا تھا، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انعام دیتے تھے۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے، اگر ان بچوں کی آپ ہمت افزائی کرو گے، ان کے اساتذہ کی ہمت افزائی کرو گے، اس مدرسے کی ہمت افزائی کرو گے، تو آپ کو سنت کا ثواب ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ حفاظ کرام کوئی معمولی شخصیات نہیں ہے، معمولی ہستیاں نہیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے، اس کے اوپر ایک محل ہے جو سونے چاندی کا بنایا ہوا ہے، یاقوت کا بنایا ہوا ہے۔ اس محل کے 70,000 دروازے ہیں جو سونے چاندی کے ہیں۔ اس محل میں حافظ جائے گا، اور جب وہ جائے گا تو 70,000 دروازوں سے 70,000 فرشتے داخل ہوں گے اور اس کو پیش کریں گے تحفے، اور پھر اسی طرح دوسرے دن ڈبل، یعنی 1,40,000، پھر تیسرے دن اس سے ڈبل، پھر چوتھے دن اس کے ڈبل ان دروازوں سے داخل ہوں گے اور اس حافظ کو تحفے پیش کریں گے۔ اور پھر آخری مرتبہ جب داخل ہوں گے تو کتنے ہوں گے؟ ڈبل ہوتے 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 کتنے ہوں گے؟ 4,90 کروڑ فرشتے تحفے لے کر حاضر ہوں گے اور ان کو تحفہ پیش کریں گے۔ یہ کتنی بڑی ہستیاں ہے، تو ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ میں اگر یہ کہوں ان حفاظ کرام کو، ان 16 بچوں کو میں کہوں ابھی آپ جوتے پہنو، میں آپ کو ہمارے اس
शहर के इस गांव के कब्रिस्तान में तुमको लेकर गुजरता हूं। अल्लाह की कसम, अगर इनके लेकर ये कब्रिस्तान से अपने जूते पहनकर निकल जाए तो कब्रिस्तान में जितने मुर्दे, अल्लाह इनकी मगफिरत फरमा दे। ये इतनी बड़ी हस्तियां हैं। एक वाकया कहकर मैं बात खत्म करूं, वक्त कम है। एक यहूदी था जिसका नाम सल्लाम था। ये शाम गया। शाम बहुत सारी चीजें इसने खरीदी। उसकी आदत थी कि शाम से, सीरिया से, जो आजकल वहां रॉकेट गिर रही है, ब्लास्ट हो रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, कुछ फौजी बाहर से आए वो इनको मार रहे हैं। दुआ करें अल्लाह ताला तमाम आलम इस्लाम में अमन व अमान पैदा फरमाए। तुर्किस्तान में जो कुछ नुकसान हुआ, अल्लाह ताला उसकी भरपाई पैदा फरमा दे, और खजाना गैब से अल्लाह ताला इन लोगों की मदद फरमा दे। जिस तरह पहले वो खड़े थे, इससे भी मजबूती के साथ वो खड़े हो जाएं। और जहाँ कई मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुँचाई जा रही है, अल्लाह ताला इन जालिमों को नेस्त व नाबूद फरमाए और तमाम मुसलमानों को अमन अमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। बहरहाल तो वो शाम जाता था, शाम से वो चीज़ें खरीदता था और फिर मदीना आकर वो बेचता था, और मदीना का माल सीरिया जाता था, शाम लेकर जाता था और वहाँ जाकर बेचता था। वो मदीना पहुँचा। मदीना पहुँचने के बाद उसने चंद चीज़ें खरीदी। बहुत सारी चीज़ें खरीदने के बाद उसकी नज़र बाजार पर पड़ी। बाजार में एक बच्चा खड़ा है जिसका चेहरा मुखड़ा बिल्कुल उतरा हुआ है और एक कमज़ोर सा बच्चा मालूम हो रहा है। इसने सोचा चलो इसको भी ले लेते हैं, हो सकता है कोई बेचारा ले जाए। बहरहाल इस बच्चे को इसने खरीद लिया, क्योंकि बहुत कम दामों में मिल रहा था। तो इसने सोचा इसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा, नफ़ा ज़्यादा मिलेगा, चलो ले लेते हैं, कोई तो खरीद लेगा इसको। ये मदीना लेकर इसको आया और मदीना की मंडी में पहुंचा। इस गुलाम को इसने, जो बच्चा था जिसका नाम सालिम था, उसको खड़ा कर दिया। सारी चीजें बिक गई। दूसरे गुलाम थे वो भी बिक गए, लेकिन ये बच्चा बिका नहीं। वो सल्लाम नामी जो यहूदी था, पहले दिन उसको लेकर घर चला गया, जब बिका नहीं दूसरे दिन आया। सुबह से उसको खड़ा कर दिया बाजार में, और वो धूप में खड़ा रहता था शाम तक, कोई खरीदने वाला नहीं, क्योंकि उसका चेहरा मुखड़ा ही ऐसा था जो लोगों की नजर के अंदर खरीदने के काबिल नहीं था। अब दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन गुजरते गए। एक लड़की रोजाना वहां से गुजरती थी जिसका नाम सबीहा था। वो इस बच्चे को देखती थी कि पसीने में शराबोर है, परेशान है, धूप में खड़ा है, भूखा प्यासा है। उसका आका, उसका मालिक उसको कुछ खिलाता नहीं है। उसको रहम आ गया। वो सल्लम के पास पहुंची और पूछा कि इस बच्चे को, इस गुलाम को कितने में बेचोगे? तो कहने लगा वो, ले जाओ तुम, जितने में चाहे ले जाओ। एक काम करो, जितने में मुझे पड़ा है उतने में ले जाओ, मेरा पीछा छुड़ाओ, मैं परेशान हूं, कोई इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। इसने कहा, उस लड़की ने कहा, मैं खरीदूंगा। वो लेकर गई अपने घर, उसको नहलाया धुलाया और कहा कि तू मेरे घर का काम करता रहेगा। ये बात पूरे मदीना में फैल गई कि एक बड़ी नेक बख्त लड़की है। बात बहते 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 एक काफिला मक्का का शाम गया हुआ था। वो लौटकर मदीना के किसी हवाली में रुका हुआ था। वहां अबू हुज़ैफा थे। अबू हुज़ैफा को इस लड़की की बात पहुंची तो इसने पैगाम भेजा उनके माँ बाप को। माँ बाप ने लड़की को समझाया कि बेटा मक्का का रहने वाला है और ताजीर आदमी है, और बड़ी खुशहाल तेरी जिंदगी हो जाएगी और खुशी खुशी तेरी जिंदगी गुजर जाएगी। बच्ची ने मान लिया, ठीक है। अब बच्ची की शादी हो गई, सबीहा की शादी हो गई अबू हुज़ैफा से। अबू हुज़ैफा इनको लेकर मक्का गए। चूंकि वो सालिम नामी जो बच्चा था वो भी उसके साथ था, वो उसका गुलाम था, वो अपने साथ ले गई मक्का। अब मक्का वो पहुंच गए। अबू हुज़ैफा देख रहे थे कि मैं जब बैतुल्ला शरीफ जाता हूं और उस्मान को देखता हूं तो वो मुझसे कतराता है, मेरे सामने आकर वो अपना रास्ता छोड़ देता है, मुझसे बात नहीं करता। तो वो परेशान थे कि मैं भी ताजिर, वो भी ताजिर, वो मेरा दोस्त, मैं उसका दोस्त। हजरत वाला तशरीफ ले आए, ठीक है।
تو میں عرض یوں کر رہا تھا کہ ابو حذیفہ جب دیکھتے تھے حضرت عثمان کو کہ مجھ سے کترا جاتے ہیں، تو ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ آج عثمان بیت اللہ شریف میں آئیں گے، کعبۃ اللہ میں آئیں گے، تو میں ان کو پکڑوں گا اور پوچھوں گا آخر بات کیا ہے، کیوں تم مجھ سے بات نہیں کرتے ہو، میرا قصور ہی کیا ہے، میں نے تجھے کون سی تکلیف دی ہے، کیوں مجھ سے بات نہیں کرتے ہو؟ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جزاک اللہ، چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت عثمان جب تشریف لائے کعبۃ اللہ شریف میں، ابو حذیفہ کی نظر پڑی، وہ ان کے پیچھے ہو لیے، حضرت عثمان اس سے کترا رہے ہیں، لیکن حضرت عثمان کا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا عثمان کیا بات ہے، کئی دنوں سے میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور میں نگاہ دوڑا رہا ہوں اور بار بار میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھ سے کترا رہا ہے، حالانکہ اپنی دوستی پکی ہے، میں نے کبھی تجھ سے کوئی دھوکہ نہیں کیا، میں نے کبھی تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، آخر بات کون سی ہے جس کی وجہ سے تم مجھے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، مجھ سے آنکھیں ملانے کے لیے تیار نہیں؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، تیرا دین اور میرا دین الگ ہے۔ اب یہ نئی بات جب انہوں نے سنی، حضرت ابو حذیفہ نے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ایک دم سے چوک گئے، بھائی کیا کہہ رہا ہے، تیرا دین میرا دین، تیرا دین میرا دین، یہ کیا ہوتا ہے؟ مکہ میں تو ایک ہی دین ہے، مکہ میں ایک ہی دین ہے، یہ بت پرستی۔ کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے اور ان پر قرآن نازل ہوتا ہے، وہ قرآن ہم نے سنا ہے، اگر آپ کہے تو ہم آپ کو قرآن سنا دیں۔ تو وہ سوچ میں پڑ گئے اور پھر حضرت عثمان سے کہنے لگے ٹھیک ہے، چلو میرا دوست ہے تو میری خیرخواہی کرے گا، میرے لیے تو اچھا ہی سوچے گا، کیا وہ کہتے ہیں مجھے سناؤ۔ قرآن کی چند آیتیں سنائی تو ان کا دل پسیج گیا اور کہا کہ مجھے بھی ان کے پاس لے چلو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو حذیفہ کو لے کر پہنچے، حضرت ابو حذیفہ نے کلمہ پڑھا اور پھر وہ گھر تشریف لائے، سبیحہ گھر پر تشریف رکھی تھی، حضرت ابھی وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، سبیہ نے پوچھا حضرت ابو حذیفہ سے کہ روزانہ آپ کا چہرہ میں دیکھتی ہوں، آج جتنا چہرہ آپ کا چمک رہا ہے اتنا آج سے پہلے میں نے چمکتا ہوا نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ آپ کا چہرہ بدلا بدلا نظر آ رہا ہے، آپ کے تیور بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں اور آپ کے بدن سے بڑی خوشبوئیں آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو حذیفہ نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے اور سچا دین لے کر آئے ہیں، اس دین کو میں نے قبول کر لیا ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو سبیہ نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو میں تو آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کے تابع ہوں، آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گی۔ کہا کہ آپ بھی مسلمان ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ ایک مرتبہ وہ گھر تشریف لائی، اللہ کے نبی کے بیان میں بیٹھی، باتیں سنی، باتیں سن کر گھر تشریف لائی اور گھر تشریف لا کر کہا، ابو سالم کو بلایا، اپنے غلام کو جو بچہ تھا، ابھی پرورش ہوتے ہوتے بڑا اچھا ہو گیا تھا، بڑا مضبوط ہو گیا تھا، اس کے اندر طاقت آ گئی تھی، اس کا چہرہ بھی کھل گیا تھا، چونکہ پہلے کھانا وغیرہ نہیں کھایا تھا، غریب تھا، غلام تھا، کوئی کھلانے والا نہیں تھا، تو اس کی طبیعت ایسی ہو گئی تھی۔ لیکن اب سبیحہ نے اس کو اپنے بیٹے کی طرح پالا تو اب اس کا شکل و صورت بھی اچھی ہو گئی تھی، اب اس کی صحت بھی بڑی اچھی ہو گئی تھی۔ ان کو بلایا اور کہا کہ سالم آج میں تجھے آزاد کرتی ہوں۔ ابو حذیفہ سن گئے کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ آج میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلاموں کے آزاد کرنے کے فضائل سنے، بڑے فضائل ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اس بچے کو میں آزاد کر دوں، میں نے اس بچے کو آزاد کر دیا۔ اب سالم رونے لگے، کہنے لگے کہ میں تو آپ کے بھروسے یہاں آیا ہوں، میں کہاں جاؤں گا؟ تم ہی میری ماں ہو، تم ہی میرے باپ ہو، سب کچھ تم ہی ہو، میں کہاں جاؤں گا؟ رونے لگے۔ تو ابو حذیفہ نے کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، سبیہ نے تو تجھے آزاد کر دیا اور تجھے اپنا بیٹا بھی بنا لیا، اب میں تو اپنا، وہ تیری ماں تھی، اب میں تیرا باپ ہوں، اب میں تجھے پالوں گا۔ چنانچہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا، سالم سنتے تھے اور وہ یاد کر لیتے تھے۔ اب ہجرت کا موقع آیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہجرت کرنے لگے۔
اس میں ابو حذیفہ، یہ سالم، سبیحہ، سبھی ہجرت کی. اور کوبہ میں جب اصبا کے مقام پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہیں، کچھ وہاں جمع ہوئے اور لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا بھائی کیا کیا جائے، نماز پڑھنی ہے، نماز کون پڑھا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے مشورے سے اسی سالم کو، جو کبھی غلام تھا، جو کبھی ایسا تھا کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں، جو بازار میں کئی دنوں تک کھڑا رہا، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں، جن کی شکل و صورت بھی ٹھیک معلوم نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہی بچہ جب مشورہ ہوا صحابہ نے، اس میں حضرت عمر وغیرہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن سارے صحابہ نے بے اتفاق رائے طے کیا کہ سالم نماز پڑھائے گا. اب امامت میں وہ کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ بڑے بڑے صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اب کیا ہوا؟ وہ یہودی جو شام سے ان کو خرید کر لایا تھا، وہ پیچھے سے گزرا اور گزرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ کوئی نماز پڑھا رہا ہے. اس کو تجسس ہوا آخر کون نماز پڑھا ہے، تو یوں دیکھ رہا ہے کون ہے یہ. تو کسی نے بتایا سالم ہے. کہا کون سالم؟ کہا وہ سبیحہ کا لڑکا جس نے خریدا تھا. کہا اچھا یہ تو میرا غلام تھا، اس کو تو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کا تو چہرہ مکھڑا بھی ٹھیک نہیں تھا، اس کی تو صحت بھی ٹھیک نہیں تھی، یہ تو غلام تھا، غلام کو لوگوں نے امام بنا دیا. کیا بات ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس نے اتنے بڑے مقام تک اس کو پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اس شخص کو قرآن یاد ہے. سب سے زیادہ صحابہ میں قرآن اس کو یاد ہے. قرآن نے اس کو مصلی پر کھڑا کر دیا اور قرآن نے اس کو امام بنا دیا. اس سے ایک بات معلوم ہوئی، جو بھی حفاظ کرام ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں بڑی ترقی دیتے ہیں. اس لیے ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت رافع اصفہان کے علاقے میں ملے، کیونکہ وہ والی تھے مکہ کے حضرت رافع. تو حضرت رافع سے پوچھا کہ کس کو گورنر بنا کے آئے ہو، مکہ میں کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کہا کہ فلاں شخص کو میں چھوڑ کر آیا ہوں. کہا وہ تو غلام ہے، غلام کو تم نے گورنر بنا دیا، تمہارا قائم مقام بنا دیا. کہا چاہے وہ غلام ہے لیکن اس کو قرآن یاد ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ قرآن وہ چیز ہے جو اس کی قدر کرے گا اللہ اس کو عزت سے نوازے گا. تو انشاءاللہ یہ بچے وہ شخص ہے، وہ ہستیاں ہے، وہ شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی عزت دے گا، دنیا میں بھی مقام میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو مقام دے گا. اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آخر میں پھر ایک مرتبہ